قال الله تبارك وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار مدینہ منورہ میں ہجرت کرنے کے بعد نبی علیہ السلام نے دعوت اور تبلیغ اور توحید کو پھیلانے کا معاملہ انتہائی تیز کر دیا۔ مکہ المکرمہ میں ابھی جہاد کرنے کا اذن اور اجازت نہیں ملی تھی۔ مدینہ آنے کے بعد تقریباً 1 سال کے بعد پھر جہاد کرنے کا حکم ملا اور اجازت ملی۔ اس سے پہلے نبی علیہ السلام کفار اور پھر مدینہ منورہ میں جو منافقین تھے ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صبر کرنے اور درگزر کرنے کا حکم دیا ہے کہ آپ صبر کرتے رہیں اور ان سے درگزر کرتے رہیں۔ عبداللہ بن ابی یہ منافقین کا سردار ہے، جس کا لقب مسلمانوں نے یہ قیامت تک رکھ دیا ہے، رأس المنافقین، منافقین کا سردار۔ یہ اللہ رب العالمین کی تقسیم ہے۔ کچھ لوگوں کو، کچھ خوش نصیب نبی علیہ السلام کے صحابہ گھر والوں کو جنت کے نوجوانوں کا سردار قرار دیا گیا، جیسے حسنین کریمین۔ قیامت تک جب بھی ان کا نام لیا جاتا رہے گا، بڑی عزت اور تقریب اور محبتوں کے ساتھ ان کا نام مسلمان لیتے رہیں گے اور سنتے رہیں گے، رضی اللہ تعالی عنہم کی صورت میں دعائیں یا کلمات کہتے رہیں گے۔ مسند احمد، سنن بیہقی، اہل علم نے اس روایت کو صحیح کہا۔ ابو بکر اور عمر کو جو ادھیڑ عمر کے جنت میں جانے والے اہل ایمان ہیں ان کا سردار قرار دیا۔ یعنی اللہ رب العالمین نے ہر ایک کے لیے سرداری اور مقام اور رتبہ چنا۔ یہ جنت کے ادھیڑ عمر میں جانے والوں کے سردار، یعنی جن کی دنیا میں وفات ہوئی اور وہ اپنی عمر کے اس حصے جو 40 سال کے بعد شروع ہوتا ہے اس میں تقویٰ اور پرہیزگاری کے مقام تک پہنچتے ہیں، ان کے سردار ہوتے ہیں۔ وگرنہ جنت میں تمام اہل جنت نوجوان ہوں گے، سب کی عمر ایک جیسی ہوگی، سب نوجوان۔ وہاں عمر نہیں بڑھے گی، اس لیے کہ وہاں موت نہیں ہے، وہاں نہ بیماری ہے، نہ موت ہے، نہ بڑھاپا، وہاں سب نوجوان ہوں گے، ہمیشہ نوجوان رہے گا۔ لیکن یہ وہ بدبخت عبداللہ بن ابی جنہیں قیامت تک اس نام سے پکارا جائے گا، منافقین کا سردار۔ یہ اللہ رب العالمین کی تقسیم۔ نبی علیہ السلام مدینہ منورہ میں جب ہجرت کر کے پہنچے، اوس و خزرج کے قبائل میں جو بڑے بنانے اور پگڑی پہنانے کا سسٹم تھا، جو وڈیرا بنتا تھا، رئیس بنتا تھا، وہ خاندانی طور پہ اب اس کی باری آنے والی تھی۔ عبداللہ بن ابی دنیائی معاملات میں زیرک، ہوشیار، سمجھ رکھنے والا، مشورے دینے والا، معاملات فہمی اور دنیاوی حساب سے حق رکھتا تھا کہ اب سرداری کی پگڑی اسے پہنائی جائے۔ نبی علیہ السلام انہی دنوں ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے۔ ظاہر اللہ کے نبی علیہ السلام جب مدینہ منورہ آ گئے تو نبی علیہ السلام کے ہوتے ہوئے کسی کو کیا ضرورت ہو سکتی تھی کہ مقابلے میں کوئی اور سردار کھڑا کیا، معاملہ رک گیا۔ یہ بنیادی وجہ تھی عبداللہ بن ابی کو جس وجہ سے آگے دشمنی ہوئی نبی علیہ السلام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، اسلام کے ساتھ۔ کرسی اور عہدہ یہ بھی ایک انسان
کے لیے سبب بنتے ہیں یہ چیزیں، دین سے دور کرنے کے لیے، تقوی سے دور کرنے کے لیے، حق کو قبول کرنے سے رکاوٹ عہدہ بھی بنتا ہے۔ حق قبول کر لیا، عہدہ چھن جائے گا ہم سے، میرا اسٹیٹس، میرا رتبہ مجھ سے چھن جائے گا۔ اب اسے ملا تو نہیں، لیکن حسد کی آگ اس کو کھائے جا رہی ہے۔ حسد کرنے والا بیوقوف ہوتا ہے نا، آپ یہ سنتے رہے، اللہ کی تقدیر پہ راضی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا۔ حالانکہ عزت مسلمانوں کو، باقی صحابہ کرام کو کس میں ملی؟ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو اپنا قاضی، اپنا حکمران، اپنے اللہ کا بھیجا ہوا رسول اور اپنا بڑا حاکم حکمران تسلیم کیا، وہ جانتے تھے ہماری عزتیں اسی بات میں پنہاں، اللہ کے نبی علیہ السلام کا مقابلہ کرنے میں نہیں، آپ کی اطاعت اور آپ کے ماتحت ہونے میں ہمارے لیے عزت ہے۔ منافقین یہ چیز نہیں سمجھے۔ نبی علیہ السلام سعد بن عبادہ جو مدینہ منورہ سے تھوڑا فاصلے پر اپنے قبیلے میں رہائش پذیر تھے، خزرج کے سردار، اور یہ خزرج قبیلے میں سے تھا عبداللہ بن ابی۔ یہ منافقین کا جو آپ تعارف سن رہے ہیں، جو آیت میں نے پڑھی سورۃ النساء میں، اس کا مفہوم بھی، ترجمہ بھی ہمیں آنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا قیامت کے دن جہنم میں جانے والے کفار بھی ہوں گے، زندیق بھی ہوں گے، مشرک بھی ہوں گے، ظالم ہوں گے، فساق فاجر بھی ہوں گے، سب کو اپنے اپنے گناہ کے لحاظ سے جہنم کے ایک مقام پہ پھینکا جائے گا۔ جہنم کنویں کی طرح گہرائی میں نیچے جا رہی ہے، وہ اتنی گہرائی ہے اس کنویں کی اور اتنی چوڑائی ہے کہ ساری مخلوق ڈال دی جائے گی، آخر میں جہنم کہتی رہے گی حل من مزید۔ سورہ قاف میں اللہ نے جہنم کی اس گفتگو کا بھی ذکر فرمایا ہے، حل امتلا، کہ اللہ پوچھے گا اس سے بھر گئی؟ جب ساری مخلوق، منافقین، مشرکین، کفار، زندیق، اللہ کے دشمن، نبیوں کے دشمن، صحابہ کے دشمن، قرآن کے دشمن، توحید کے دشمن، جب جہنم بھر جائے گی، اللہ پوچھے گا بھر گئی، پیٹ بھر گیا، حل من مزید؟ اتنی گنجائش اللہ نے اس کے اندر رکھی۔ جو صحیح بخاری کی معروف حدیث، نبی علیہ السلام کا معجزہ جو صحابہ کرام نے دیکھا، زوردار ایک دھماکے کی آواز سنی گئی، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ نے خود پوچھا آواز آپ لوگوں نے سنی؟ جی ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آواز سنی۔ فرمایا یہ اس پتھر کے گرنے کی آواز ہے جو ابھی جہنم کی تہ میں پہنچا ہے، 70 سال پہلے کنارے سے چھوڑا گیا۔ کنارے سے، اس کی گہرائی کا اندازہ لگائیں کہ اوپر سے کناروں سے جو پتھر چھوڑا گیا، تہ تک، جہنم کی آخری تہ تک پہنچنے میں 70 سال کا دورانیہ لگا کہ چوڑائی، اس کی گہرائی ہے جہنم۔ فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جتنی گہرائی نیچے ہے اتنا عذاب زیادہ ہے، جتنا مجرم بڑا ہے اس کو نیچے تہ میں پھینکا جائے، جتنا بڑا اس کا جرم۔ فرمایا کہ منافقین سب سے گہرائی میں ہوں گے جہنم، سب سے آخری جو جہنم کی تہ، جہاں سب سے زیادہ عذاب، کفار سے بھی بڑھ کر، فساق اور فجار سے بھی بڑھ کر، اللہ کے دین کے دشمن، قرآن کے انکاری، صحابہ کرام کے دشمن، سب کو جہنم میں پھینکا جائے، مشرکوں کو پھینکا جائے۔ ہمیشہ شرک میں غیر اللہ کو پوجنے والے، مخلوق کو اللہ کے برابر لا کر کھڑا کرنے والے، اللہ کی صفات دینے والے، اللہ کی طرف سے مانگنے والے، سب جہنم رسید ہو جائے۔ اللہ کے نام ان پہ رکھنے والے، جو اللہ کے نام ہیں، اللہ دینے والا ہے، اللہ رزق دینے والا ہے، اللہ رزق تنگ کرنے والا ہے، کشادہ کرنے والا ہے، مارنے والا ہے، جلانے والا ہے، جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، سارے نام اللہ سے لے کر، اللہ کے لے کر مخلوق پہ رکھنے والے مشرکین سب جہنم جائیں۔
اللہ ہے کہ جو مرنے سے پہلے توبہ کر لے، اپنا عقیدہ درست کر لے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر جو عذاب ہوگا وہ منافقین۔ یہ مدینے میں ظاہر منافقین، عبداللہ بن ابی رأس المنافقین کی قیادت، وجہ یہی بنی جو تمہید میں آپ نے سنی، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کی سب سے نچلی اور آخری تہ میں اللہ نے منافقین کے لیے یہ عذاب تیار کر کے رکھا۔ نفاق، ایمان کے اندر نفاق، عقیدے میں اگر منافقت ہو، جو سچا مومن ہے وہ ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے، کہیں میرے اندر نفاق نہ ہو، کاش کہ میرا ایمان اللہ کے ہاں قبول ہو، کاش کہ اللہ کی توفیق سے جو میں نیکیاں کر رہا ہوں، فرائض پڑھ رہا ہوں، ساتھ اس کی توفیق سے نوافل پڑھ رہا ہوں، صدقات و خیرات بھی کر رہا ہوں، رمضان آ جائے روزے رکھ لیتا ہوں، وہاں تراویح کی صورت میں، قرآن کی صورت میں عبادات کر لیتا ہوں، جو بھی عبادت مومن کرتا ہے اسے یہ خوف کھائے جا رہا ہوتا ہے کہیں میرے ایمان کے اندر نفاق تو نہیں، اور یہ میرے اعمال قیامت کے دن جاؤں اللہ برباد کر دے، میرے اعمال کو ضائع کر دے میرے عقیدے کی منافقت کی وجہ سے۔ یہ ڈر اور خوف، کیونکہ سب سے جو نچلا درجہ ہے، نچلی تہ ہے، سب سے زیادہ عذاب منافقین۔ عبداللہ بن ابی ملیکہ کبار تابعین میں سے 30 سے زائد صحابہ کرام سے ملاقات، تابعین یعنی صحابہ کرام کے شاگرد، صحیح بخاری، صحیح مسلم، دیگر کتب حدیث کے راوی، وہ کہتے ہیں میں جتنے بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام سے ملا، ہر کسی کو میں نے دیکھا وہ ڈرتا تھا کہیں میرے اندر منافقت نہ ہو۔ وہ کہا گیا، حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا، یہ بھی کبار تابعین میں سے، یہ بھی صحابہ کے شاگرد، فرمایا مومن کی علامت یہی ہے، وہ منافقت سے ڈرتا ہے، میرے اندر نفاق نہ۔ مومن وہ نہیں جو اپنے آپ کو پکا سچا اسٹیمپ لگا ہوا مومن سمجھے، پکا جنتی ہے، نہیں، وہ عبادتوں کے باوجود ڈرتا رہتا ہے، یہی اس کی عاجزی اس کو اللہ کے یہاں سرخرو کرتی ہے۔ خوب عبادتیں کرے گا، اس کے اندر عاجزی، ڈر، خوف بڑھتا جائے گا۔ زیادہ عبادتیں کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان دلیر بن جائے کہ میرے سارے معاملہ صاف ہو گئے، میں تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جاؤں۔ امید رکھیں لیکن اس کے زعم میں مبتلا مت ہو، امید رکھیں۔ فرمایا سب کے سب ڈرتے تھے، ان میں سے چند کے نام آپ سنیں، حیران ہو جائیں، جن کو کئی مرتبہ زبان نبوت سے اللہ نے اپنے قرآن میں جنتی ہونے کی بشارت دے دی، یہ اجازت دے دی جو چاہے کرتے رہو، اس کے باوجود وہ ڈرتے تھے ہمارے اندر نفاق نہ آ جائے۔ امیر المومنین خلیفہ رابع سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی، نبی علیہ السلام نے کتنی مرتبہ جنتی ہونے کی بشارت دی، ان کے اندر کی ایمان، اللہ اور کے رسول کے ساتھ محبت کی تصدیق کی، تقوی، پرہیزگاری، عمل، عبادت، جہاد، بہادری، انصاف، عدل، علم، ساری صفات موجود ہیں۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر شہادت کی موت بھی ہوتی، اس کے باوجود پوری زندگی ڈرتے تھے میرے اندر یہ جراثیم منافقت کے نہ آ جائیں، یہ میرے اعمال بھی برباد نہ ہو۔ بدری صحابی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، جن کے لیے اللہ نے اعلان فرمایا اعملوا ما شئتم، جو چاہے اب موت تک کرتے رہو، پیشگی مغفرت ہو چکی ہے تمہاری، جنتی، اس کے باوجود ڈر اور خوف۔ عشرہ مبشرہ میں سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شبہ سالار آتے ہیں، کیسر و کسرا فارس پر حملہ کرنے والے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھیجے گئے کمان سنبھالنے والے قافلوں، صحابہ اور تابعین کے قافلوں کی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامیاب حملے کرنے والے، اتنی بڑی شہادت ملی ہے، اس کے باوجود جہاد میں زندگی گزری ہے، ڈر رہے ہیں میرا یہ جہاد، میری یہ قربانیاں برباد نہ ہو جائیں، کہیں میرے اندر یہ ریاکاری اور نفاق نہ پیدا ہو جائے۔
اڑ دیتے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، ام المومنین ہم سب کی والدہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ، عفیفہ کائنات، اللہ رب العالمین نے پاک دامنی کی گواہی قرآن میں نازل کی. قیامت تک ان کی پاک دامنی کو لوگ پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تسلیم کر رہے ہیں. سوائے منکر قرآن کے ہر آدمی ان کی پاک دامنی کو تسلیم کر رہا ہے. یہ مقام ہے. عبداللہ بن ابی ملیکہ کہتے ہیں میں ام المومنین عائشہ سے بھی ملا، روایات سنی ہے، سبق لیا ہے، مسائل پوچھے ہیں. پتہ چلا مسائل پوچھتے ہوئے ڈر رہی، رو رہی ہے، میرے اندر یہ نفاق نہ. اتنی خطرناک بیماری. اہل ایمان ہمیشہ اس سے ڈرتے ہیں، ہمارے اعمال کے اندر ریاکاری اور پھر یہ منافقت کے جراثیم نہ آ جائیں ہمارے اندر. یہ مدینے میں نمودار ہوئے، ظاہر ہوئے عبداللہ بن ابی کی قیادت. وجہ آپ نے سنی، عہدہ، کرسی، یہ چھن گئی سے. اس کی وجہ سے ضد، حسد، عناد. دیکھ لیا یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، رسول ہیں، لیکن اپنے عناد اور عہدہ چھننے کی وجہ سے ایمان سے محروم ہیں. سب سے بڑا عذاب اس کے لیے اللہ نے تیار کر کے رکھا، سب سے بڑا. اسی لیے ابو طالب نبی علیہ السلام کے چچا، امیر المومنین خلیفہ رابع سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے والد، آخر تک نبی علیہ السلام محنت کرتے رہے اسلام قبول کر لیں. آپ تسلیم بھی کرتے ہو میں اللہ کا سچا نبی ہوں، لیکن کلمہ تو پڑھ لیں، زبان سے اظہار کر لیں، باقاعدہ مسلمان ہو جائیں. ہجرت سے پہلے مکہ میں وفات قریب ہوتی ہے، نبی علیہ السلام کام کے قریب آ جاتے ہیں. صرف میرے قریب اپنی زبان میں آہستہ سے مجھے گواہ بنائیں، کلمہ پڑھ لیں، جس توحید کی بنا پر میں اللہ کے ہاں آپ کی سفارش کر سکوں. کیونکہ انبیاء بھی قیامت کے دن رب العالمین کے سامنے پابند ہوں گے. شفاعت کرو اہل توحید. یہ تو توحید ہر دروازے سے ہمارے سامنے آئے، ہر خیر کے دروازے توحید. یہ سنیے گا، قیامت کے دن جو بھی شفاعت کرنے والے ہوں گے، انبیاء تو ہے ہی توحید کے نمبردار، اہل علم، مجاہدین، حفاظ، علماء، متقی، پرہیزگار، سب جن کو اللہ نے خاص مقام دیا، ایک دوسرے کے حق میں شفاعتیں کریں گے. شفاعت کرنے والا بھی موحد ہوگا اور اسی کے حق میں شفاعت کر سکے گا جو توحید پہ فوت ہوا، حتیٰ کہ انبیاء بھی پابند ہیں. اسی لیے اپنے چچا کے قریب آ جا، کلمہ پڑھ، توحید کی بنا پر میں آپ کی شفاعت کر سکتا. یہاں بھی اپنے باپ دادا کا دین غالب آ جاتا ہے ابو طالب پر، اور امیہ بن خلف اور ابو جہل بیٹھے ہوئے ہیں جو دوست ہیں ان کے دین، ان کے بت پرستی والے دین کے حساب سے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے. کہتے ہیں ابو طالب آپ اپنے دادا عبد المطلب کے دین کو چھوڑ کر مریں گے؟ ہمیت دلائی، باپ دادا کی محبت یاد دلائی. ابو طالب نے کہا نہیں، میں عبد المطلب کے دین پہ، جو بت پرستی کا دین تھا، اسی پہ میں اظہار کرتا ہوں، کلمہ نہیں پڑھا کرتا. نبی علیہ السلام نے خواہش کا اظہار کیا، فوت ہو گئے. شاید اللہ میری وجہ سے کوئی گنجائش نکال لے. سورہ توبہ آیت نمبر 113 نازل ہوئی. اللہ نے اپنے نبی کو منع کر دیا، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم. نہ یہ پیغمبر کے شایان شان ہے، نہ اہل ایمان کو یہ بات لائق ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں، ان کے جنازے پڑھیں، ان کے لیے معافی کی دعائیں مانگے. جب معاملہ واضح ہو گیا کہ وہ شرک پہ مر رہے ہیں، استغفار کرنے کی اجازت نہیں. اللہ نے منع کر دیا. صحیح بخاری کی اس چیپٹر میں جہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے امام قائم کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، پوری زندگی آپ کے چچا ابو طالب آپ کی حفاظت کرتے رہے، جن کی وجہ سے مشرکین مکہ نے کھل کر آپ کو تکلیفیں نہیں پہنچے،
آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکے کھل کر، کبھی کبھار موقع ملتا تھا تکلیفیں دے دی، کھل کر آپ کو نقصان نہیں پہنچایا، آپ کے لیے حصار تھے، آپ کے لیے ڈھال تھے۔ فرمایا ہاں اتنا فائدہ ہوگا کہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب ہوگا، کیونکہ توحید نہیں تھی، جنت سے محروم رہے۔ اللہ نے جنت صرف اہل توحید کے لیے، یہ اہل توحید کی میراث ہے جنت، موحدین کی میراث، جو اکیلے رب کی بندگی کرتے ہیں، نظر و نیاز بھی رب العالمین کے لیے بس، مشکل میں پکارنا بھی صرف یا اللہ مدد، یہ اہل توحید۔ نبیوں کی عزت، احترام، محبت، ناموس کا دفاع اور اطاعت اہل توحید نے سیکھا ہے۔ اولیاء کرام کی عزت، احترام، ان کے نقش قدم پہ چلنا اہل توحید نے سیکھا ہے، لیکن رب کے ساتھ کسی ہستی کو شریک کرنا گوارا اہل الحدیث، اہل توحید قتل نہیں کرتے۔ یہ اہل توحید، یہ انہی کی میراث ہے جنت، یہی خوش نصیب جو قبروں کے پجاری بن کے، قبر پرست بن گئے، مردہ پرست بن گئے، اولیاء کرام کے ساتھ اپنی امیدیں وابستہ کر دی فوج شدگان کے ساتھ، وہ برباد شرک کی وجہ سے۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے جنت سے محروم ہے، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، البتہ سب سے ہلکا عذاب، اتنا فائدہ جزوی فائدہ، سب سے ہلکا عذاب یعنی جہنم کی سب سے اوپر والی سطح پر پورا جسم آگ سے باہر ہو، ہلکا عذاب، پورا جسم ان کا ابو طالب کا آگ سے باہر ہوگا، پاؤں ان کے صرف جہنم کے اوپر، جہنم کے شعلے کے اوپر، سب سے اوپر والی سطح۔ بعض روایت میں اس کو ان لفظوں سے تعبیر کی گئی ہے کہ جہنم کے دو انگارے پاؤں کے نیچے، تلوے کے نیچے رکھے جائیں، اور بعض روایت میں الفاظ ہے جہنم کی جوتیاں پہنائی جائیں، مفہوم ایک ہی، لیکن فرمایا یہ ہلکے سے ہلکا عذاب، اس کی کیفیت یہ ہوگی ابو طالب کی، اس کا دماغ ابل رہا۔ اللہ ہم سب کو جہنم کی لو سے بھی، قیامت کے دن گرم ہواؤں سے بھی محفوظ رکھے۔ یہ ہلکے سے ہلکا عذاب، اور وہ سمجھ رہا ہوگا جہنم میں سب سے زیادہ عذاب میں مبتلا میں، یہ جہنم کی کیفیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں مدینہ منورہ پہنچے، جو میں واقعہ بیان کر رہا تھا صحیح بخاری کا، منافقین نے جو تکلیفیں پہنچائی، شروع میں صبر و تحمل، عفو درگزر کرنے کا حکم تھا۔ آپ سعد بن عبادہ کے قبیلے کی طرف جا رہے تھے، راستے میں مدینے کے اندر ہی یہ عبداللہ بن ابی بیٹھا ہوا تھا، نبی علیہ السلام کی کچھ مخلص صحابہ، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ اور یہودی، تینوں قومیں بیٹھے ہوئے، تین قسم کے لوگ، مخلص صحابہ کرام، مشرکین جن میں عبداللہ بن ابی، ابھی اس نے اسلام کا اظہار نہیں کیا، بعد میں اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ دیا تھا، اظہار کیا تھا، اسلام تو آخر تک اس نے قبول نہیں کی، ابھی ظاہر اعلانیہ مشرک تھا، مدینے کے شروع کا دور، صحیح بخاری کا یہ واقعہ سامنے رکھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام راستہ لے کر جا رہے تھے، آپ کے علم میں بات آئی کہ پہلو میں ہی ایک مجلس قائم ہے جہاں مشرکین ہیں، یہودی ہیں، آپ کے صحابہ بھی ہیں، تو عبداللہ بن ابی کا ایک خاص مقام تھا کہ مقام اور حیثیت یہ تھی کہ اب اگر نبی علیہ السلام نہ آتے اور تو خزرج کا سردار بننے والا تھا، حیثیت تو دنیاوی حساب سے مرتبہ، اسٹیٹس وہ تو تھا، اسی لیے نبی علیہ السلام جان بوجھ کے اپنے خچر پر سوار تھے، خچر کا سواری پر اس مجلس کی طرف موڑ دی۔ وہ جو علاقہ تھا وہاں مٹی تھی، نبی علیہ السلام کے خچر پہ چلنے کی وجہ سے جب مجلس کے قریب پہنچے تو مٹی اور جو دھول تھی وہ اڑ کر مجلس میں آئی۔ یہ متکبر تھا شروع میں، اس نے جب دیکھا کہ محمد بن عبداللہ ہماری طرف آ رہا ہے اور اس کی سواری کی دھول اور مٹی ہماری طرف اڑ اڑ کے آ رہی ہے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس نے اپنا کپڑا اپنے ناک پہ رکھ دیا، اسے متکبر آدمی ناک پہ اپنا کپڑا رکھ دیتا، کہنے لگا لا تکبروا الناس، یہ تمہارے خچر کی جو بدبو ہے ہمیں تکلیف دے رہی ہے،
اور یہ دھول اور مٹی ہمیں تکلیف دے رہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر کیا، درگزر کیا، اور پھر بھی قریب پہنچے، قرآن پڑھنے لگے، رب العالمین کی توحید بیان کرنے لگے۔ توحید کی آیات قرآن مجید کی سن کر یہ مشرک کہنے لگا کہ یہ جو آپ بیان کر رہے ہو اچھا ہے، آج جا کر اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ، جو آپ کے پاس آئے آپ کے گھر انہیں سناؤ، لا تؤذنا فی مجالسنا، آپ یہاں آ کر ہماری مجلسوں میں کیوں تکلیف دیتے؟ یہ جو الفاظ اس بدبخت نے کہے، نبی علیہ السلام کو تکلیف بڑی پہنچی، آپ نے صبر کیا، اللہ کی طرف سے صبر کرنے کا حکم تھا۔ جو مخلص صحابہ تھے، عبداللہ بن رواحہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام آپ ضرور آیا کریں۔ عبداللہ بن ابی کی طرف دیکھ کر کہنے لگے کہ عبداللہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سواری کی مٹی اور دھول اور اگر وہ بدبو بھی تمہیں محسوس ہو رہی ہے، ہمارے لیے وہ خوشبو کی طرح ہے، اور تمہارے پسینے کی بدبو سے یہ بدبو اور یہ سواری کی جو مہک اٹھ رہی ہے ہمیں زیادہ عزیز ہے۔ صحابہ کرام کی تو محبت ہی ایسی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ، اس سواری کی مہک تمہارے پسینے کی بدبو سے زیادہ اچھی ہے عبداللہ۔ عبداللہ بن ابی کا ایک مقام تھا، اس کے بھی حواری ہمدرد تھے، ماتحت تھے، وہ بھی کھڑے ہو گئے۔ تو اس طرح ان کی آپس میں تیز کلامی ہو گئے، حتیٰ کہ ہاتھا پائی کا معاملہ ہو گیا۔ یہودی بھی تھے درمیان، یہودی ہمیشہ یہ چاہتا تھا کہ مسلمان آئے ہیں اور سب خزرج کے اوپر اس کا اب سکہ غالب ہو گیا ہے، ان کو آپس میں لڑاؤ۔ یہودیوں نے بھی آوازیں کسی اور آپس میں جھگڑا ہونا شروع ہو گیا، ہاتھا پائی ہوگی، لڑائی ہوئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سواری سے اترے، انہیں خاموش کراتے رہے، بالآخر وہ خاموش ہو گئے۔ بڑی محنت کر کے نبی علیہ السلام نے چپ کرائے۔ وہاں نبی علیہ السلام اس معاملے کو درگزر کیا۔ صحیح بخاری کے اس واقعے میں شروع میں ایک حدیث الفاظ ہیں جس میں ہمیں ایک علمی فائدہ پہنچتا ہے۔ مشرکین بھی تھے، یہودی بھی تھے، مخلص صحابہ کرام بھی تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جا کر سلام کہا، جس سے اہل علم نے اس مسئلے کا استنباط کیا ہے، کسی مجلس میں اگر مسلمان بھی ہوں، مشرک بھی ہوں، تو انسان سلام کر سکتا ہے مسلمانوں کے لیے۔ اکیلے خالص مشرک ہو، کافر ہو، مسلمان سلام نہیں کر سکتے۔ وہ سلام کریں، ہم خالی وعلیکم کہیں گے۔ مشرک اور مسلمان ایک ساتھ بیٹھے ہوئے، مسلمانوں کے لیے سے آپ سلام کریں، کافر اور مشرک ہیں صرف ان پر سلام۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے سلام کیا۔ یہ واقعہ دفعہ ہوا، یہ معاملہ قرآن مجید میں سورۃ الحجرات کی آیت بھی اتری کہ اگر اہل ایمان کا آپس میں جھگڑا بھی ہو جائے، ان کی صلح کروا لیں، اور جو حق پر ہے آپ ان کا دفاع کریں، جو حق پر نہیں تھا ان کی اصلاح کریں۔ سورۃ الحجرات، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ نبی علیہ السلام آگے سعد بن عبادہ کے پاس گئے اور یہ ماجرا بتایا۔ سعد عیادت کے لیے آتے، بیمار تھے سعد۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ سیرت طیبہ میں آپ کو یہ بھی پہلو ملے گا، آپ کے کسی بھی صحابی کے بارے میں علم آتا تھا، علم میں بات آتی وہ بیمار ہے، آپ تاخیر نہیں کرتے، فوراً اس کی عیادت کے لیے پہنچ جاتے۔ آپ کبھی سست روی کا شکار نہیں ہیں۔ نبی علیہ السلام کی دعاؤں میں یہ بھی ہے، جن جن چیزوں سے پناہ طلب کی ہے، سستی سے، آلکسی، عاجزی سے۔ ہمارے علم میں ہمارے مسلمان بھائی کی بیماری کا پتہ چلتا ہے، ہم تیاری پکڑتے ہیں، جانا ہے، اس میں مہینے گزر جاتے ہیں، وہ تندرست ہو کے واپس مسجد میں بھی آ جاتے ہیں، ہم جا نہیں پاتے۔ مصروفیات، سستی، یہ بھی عمل ہے عبادات کا، نیکی کا۔ موقع ملے انسان تاخیر نہ کرے، ٹھیک ہے میں ایک دو دن میں دیکھ لیتا ہوں، وہ ایک دو دن نہیں ہوتے، ایک دو ہفتے، مہینے، سال بھی ہو جاتے ہیں، فوراً جاتے ہیں۔ سعد بن عبادہ کی عیادت کے لیے گئے، حوالی کافی مدینہ شہر سے دور ایک قبیلہ تھا، وہاں رہائش تھی۔ سعد بن عبادہ کو یہ سارا معاملہ بھی بتا دیا کہ ابھی عبداللہ بن ابی نے یہ معاملہ کیا۔ وہاں کہا سعد نے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ درگزر کریں، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے اب اس کی باری تھی سردار بننے کی، سارا یہ اب حسد کر رہا ہے آپ کے ساتھ، جو اس کی ضد بن چکی ہے، اندر سے دشمنی اور یہ ماحول بنا رہا ہے، وہ اسی وجہ سے کہ اس کو پگڑی نہیں پہنائی۔ ارے نبی علیہ السلام نے اس سے درگزر کیا،
مدینہ منورہ میں ایک موضوع ہے، یہ تو تمہید کے دور پہ ہماری تفصیل ہو گئی، جو ارادہ تھا بیان کرنے کا آج کے خطبے میں، اللہ نے توفیق دی آئندہ خطبے میں نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں علم اور بردباری وسیع موضوع ہے، لیکن بالخصوص مدینہ منورہ میں منافقین نے جو آپ علیہ السلام کو تکلیفیں دی، زبانی تکلیفیں، جسمانی تکلیفیں، ذہنی اذیت، جو تکلیفیں منافقین نے دی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کس طرح عفو اور درگزر سے کام لیا، یہ بھی سیرت طیبہ کا ایک بڑا پہلو۔ کتنا وسیع ظرف اور وسیع چوڑا اور وسیع سینہ، چوڑا سینہ تھا اللہ کے نبی علیہ السلام، علم درگزر کرنا، بردباری، اللہ پر اپنے معاملہ سپرد کر دینا، منافقین کے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ کئی واقعات ملتے جو منافقین نے مسلمانوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام کو تکلیف دینے کے لیے انہوں نے معاملات کیا۔ اس موضوع کے ساتھ آپ نے صحابہ کرام کا ڈر بھی سن لیا کہ وہ نفاق سے کس قدر ڈرتے تھے۔ بے شمار حدیث ہیں جن میں منافقین کی نشانیاں بتائی گئی ہیں، قرآن مجید کی آیات ہیں جن میں منافقین کی نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ اس موضوع سننے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ منافقین کے جتنے کردار پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں، ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، ہم اپنی عبادات، ہم اپنی نمازوں کا جائزہ لیں، ہم اپنے گھر، اپنی زبان، لوگوں کے ساتھ معاملات اور لین دین، اور پھر دوستوں کے ساتھ کچہری کے دوران اللہ کے فرائض عبادات میں ہماری پابندی، یہ ساری چیزیں ہم چیک کریں کہیں ہمارے اندر کوئی منافقوں والی نشانی تو نہیں ہے۔ اتنے برگزیدہ صحابہ کرام بھی ڈرتے تھے، ہمیں تو بلولا ڈرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا ایمان درست فرمائے اور ان منافقین کے کردار سے، ان کی صفات اور نشانیوں سے اللہ رب العالمین ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ قال اللہ تبارک وتعالى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقین لكاذبون۔ پوری سورہ المنافقون اللہ نے نازل فرمائی اس نام سے، المنافقون سورت قرآن مجید کے اندر، پوری سورت اللہ رب العالمین نے 28ویں پارے کے اندر موجود، جو اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی۔ یہ منافقین آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں اللہ کو گواہ بنا، نشہد انک لرسول، گواہ بناتے ہیں اللہ کو، آپ اللہ کے سچے رسول۔ یہ ان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ، اللہ نے فرمایا واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے، اللہ کے علم میں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا یہ جو منافقین ہیں یہ جھوٹ ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ گواہی جھوٹی ہے، دل سے گواہی وہ نہیں دے، یہ زبان سے گواہی ہے، دل سے نہیں۔ یہ آیت کے اترنے کا جو پس منظر ہے وہ واقعہ سنیں، منافقین کس قدر خطرناک تھے، کس حد تک یہ پہنچے ہوئے تھے، اور نبی علیہ السلام کو کیا کچھ تکلیفیں ان ظالموں نے دی، منافقین نے نبی علیہ السلام کا صبر، علم، بردباری، ساری چیزیں سامنے رکھی۔ ایک جنگ کے دوران کفار سے لڑائی کرنے کے بعد نبی علیہ السلام واپس آ رہے تھے، کبھی کبھار کہیں ہمارے اوپر یہ ڈرتے تھے پکے منافق ہونے کا ٹھپا نہ لگ جائے،
جو قریبی قبائل کے ساتھ جنگ ہوتی تھی اس میں یہ شامل ہو جاتے ہیں. بڑی غزوہ تبوک جیسی یا جو مشکل کٹھن آزمائشیں ہوتی تھی اس میں جھوٹے بہانے تراش کر یہ گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں. تفصیل انشاءاللہ آئندہ خطبے میں آپ سنیں اسی موضوع پر. منافقین کا کردار مدینہ منورہ میں اسی موضوع پر آئندہ خطبہ بھی انشاءاللہ ہوگا، کیونکہ جو موضوع ہے بڑا وسیع ہے. کبھی کبھار ہم آسان دیکھتے تھے کہ دشمن کی تعداد کم ہے وہ ساتھ چل پڑتے تھے، ہمارے اوپر پکے منافق ہونے کا ٹپا نہیں لگتا. ایک جنگ میں یہ ساتھ تھے، واپسی ہو رہی تھی، صحابہ کرام مہاجرین اور انصار بشری تقاضے کے نکبر غالب ہوئے، غلطیاں ہوتی تھی، قرآن اترتا تھا کہ اصلاح ہو جاتی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی اصلاح کرتے تھے. محدثین کرام نے پوری امانتداری کے ساتھ جہاں صحابہ کرام کے فضائل وہاں ان سے ہونے والی غلطیوں کا بھی جو بشری غلطی سے ان کا بھی ذکر کر دیا، لیکن اللہ نے سب کو معاف کر دیا. اللہ نے سب کے لیے رضی اللہ تعالی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. سیدھے کسی نے خوب اچھی بات کہی کہ ان کی ان غلطیوں کو دیکھ کے جو بشری تقاضوں کی طرف سے غلطیاں ہوئی تم ان کی غلطیوں کو اچھالتے ہو، ان کی جو اچھائیاں ہیں اللہ نے ان کے جو ایمان کی گواہی دی ہے ان کو جنتی ہونا قرار دے دیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے، بلکہ اعلان فرما دیا اللہ ان سے راضی ہے. تم وہ چیز چھوڑ کے غلطیوں کو اچھال دو. تمہارا موضوع ہی یہی ہے صحابہ کرام کو مسلوب بنانا، ان کی سیرتوں کو مجروح کرنا، معاذ اللہ انہیں ظالم اور باغی اور غاصب قرار دینا، دوسروں کا حق کھانے والا. جن کا موضوع ہی یہی ہو ایسے لوگوں سے بچو. ہمیں اپنی زبان بند کرنے کا ہو. یہ ظالم ایسے ہیں لوگوں کو اہل سنت اور جماعت کے افراد کو دھوکہ دینے کے لیے صحابہ کرام پر رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اور پھر ان کی غلطیوں کو بھی اچھال رہے ہیں. سب سے بڑی منافقت یہ ہے رضی اللہ عنہ کے ہاتھ یعنی اللہ ان سے راضی ہو گیا. جب اللہ ان سے راضی ہو گیا تو کیا یہاں بات ختم نہیں ہو جاتی؟ اللہ جب ان سے راضی ہو چکا وہ جنتی ہیں تو بات ختم. اس کے باوجود تو ان کی غلطیوں کو اچھال اچھال کے بڑے مزے لے کر بیان کر رہا ہے. مطلب اللہ راضی ہے میں راضی نہیں. اللہ راضی ہو گیا ہم راضی نہیں. اللہ کی سنت الگ ہے، ظالم کی سنت اور رسول الگ. اللہ پوچھے گا، یہ محاسبہ ہونا ہے، یہ فتنے پھیل رہے ہیں. اللہ اہل حق و اہل سنت والجماعت کے عقائد ان کے نظریات کو محفوظ رکھے. ایک مہاجرین میں سے نبی علیہ السلام کا صحابی تھا، مذاق کی اسے عادت تھی. کچھ لوگوں کی طبیعتوں میں مزاح کرنا کی طبیعت میں ہوتا ہے. ایک انصاری کے ساتھ اس نے مزاح کیا، اس نے اس کی دبر پہ اس کو ہاتھ لگایا، مزاح. جب انصاری کی پیٹھ پہ اس نے ہاتھ لگایا اس کو یہ مذاق برداشت نہیں ہوا. اس نے فوراً کہا آپس میں تم یہ کیا مذاق کا انداز ہے، تم آگے بڑھ گیا. جب آواز آپس میں لڑائی ہونے والی تھی اس انصاری نے اپنے انصاری کو بولا یا الانصار، او میرے انصاری آ جاؤ، مجھ سے یہ مہاجرین لڑ گئے. مہاجرین نے بھی اس وقت شیطان کو بھی موقع ملا اور بشری تقاضے غالب آنے لگے. اس مہاجر صحابی نے اپنے مہاجرین کو بلا دیا یا المہاجرین، یہ انصار ہم سے لڑنے لگے، اے مہاجر جمع. امام بخاری رحمہ اللہ کتاب تفسیر میں سورۃ المنافقین میں واقعہ پورا لکھا. ادھر انصار یعنی کہ اسلام سے پہلے جو اوس و خزرج میں قبیلائی تکرار اور لڑائیاں ہوا کرتی تھی وہ ماحول بننے لگا. مہاجرین اور انصار دونوں طرف کی قومیں جمع قریب تھا کہ اب لڑائی شروع ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بر وقت آپ کے لیے بات آئی، دوڑے دوڑے وہاں پہنچے، انصار کے سامنے آئے، مہاجرین کے سامنے آئے. پھر وہ ہوش میں آیا کہ یہ ہم سے کیا ہونا ہے. ورنہ یہ جاہلیت کی پکار ابھی بھی پکاری جا رہی، میں تمہارے درمیان موجود ہوں. ورنہ یہ بدبودار آواز ہے کہ ہر کوئی آدمی لڑائی کے لیے اپنی قوم والوں کو پکارے. یہ الفاظ سن کے ان کے ہوش ٹھکانے ہیں، یہ ہم سے کیا ہونا ہے. معاملہ رفع دفع ہو گیا. عبداللہ بن عمر اس سفر میں ساتھ مخلص صحابہ کا جو جھرمٹ تھا
وہ سفر کے دوران اس کے ساتھ ہو رہی. عبداللہ بن ابی کے علم میں بات آئی. یہ بدبخت کہنے لگا اچھا اب یہ ہمارے خلاف جمع ہونے لگے ہیں مہاجرین. کہنے لگا یہ ظالم کہ یہ آنے والا ہے. معاذ اللہ. اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف اشارہ دیا اور تمام مہاجرین کی طرف اشارہ دیا. اب ہم مدینہ پہنچ کر یہ جو ذلیل لوگ ہیں ان کو نکال کر باہر پھینک دیں. لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ. سننا جو اکثر جمعے کی نماز میں تلاوت کرنا سنت ہے. اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. فرمایا یہ عزتوں کی تقسیم اللہ نے اللہ کے لیے ہے, اللہ کے نبی کے لیے اور اہل ایمان کے لیے عزت ہے, لیکن منافق اس بات کو سمجھتے ہیں. زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ اس مجلس میں موجود تھے. اپنی کانوں سے عبداللہ بن ابی کو یہ کہتے ہوئے سنا اللہ کے نبی علیہ السلام اور مسلمان مہاجرین کے متعلق اس نے ان کو ذلیل کہا اور خود کو عزت دار قرار دیا. اللہ کے نبی علیہ السلام کے متعلق جو باتیں ہوتی تھی منافقین یہ پہنچانا چغل خوری میں شمار نہیں ہوتا تاکہ نبی علیہ السلام کے علم میں بات آئے اور معاملات کو نبی علیہ السلام سنبھال لیں. آپ کو پتا ہو کہ آپ کی بات ہے ماحول میں کس طرح کے لوگ ہیں. زید بن ارقم نے بات بتائی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن ابی کو بلایا. فوراً بولا کہ بات منہ پر منہ واضح ہو جائے کہ تم نے یہ الفاظ کہے لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ. مدینہ پہنچنے کے بعد ہم عزت دار لوگ ہیں اور یہ آنے والے مہاجرین اپنے قائد سمیت معاذ اللہ یہ سب ذلیل ہیں. اب ہم ایک ہو جائیں گے عزت دار ان ذلیل لوگوں کو باہر نکال دیں گے. اس نے فوراً جھوٹی قسم کھائی. اللہ پر تو ایمان نہیں تھا. مشرکین کا جو بنیادی عقیدہ مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان نہیں تھا. جھوٹی قسم اٹھانا کوئی مسئلہ ہی نہیں. فوراً اس نے جھوٹی قسم اٹھائی. میں اللہ کو گواہ بنا کے قسم اٹھاتا ہوں آپ اپنے اس آدمی کو جس نے بات پہنچائی اس کو بولو گواہ پیش کے دے ورنہ میں قسم. زید بن ارقم کو میرے سامنے بولا ہے باقاعدہ عدالت لگی ہے فیصلہ ہو رہا ہے. زید بن ارقم نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام میں اکیلا میرے پاس گواہ نہیں. فرمایا گواہ نہیں ہے اصول یہ ہے آپ نے بات بتائی گواہ نہیں ہے مدعا علیہ قسم اٹھائے گا بات مدعا علیہ کی مانی جائے. فوراً قسم اٹھا لی. جھوٹی قسمیں وہ اٹھاتے ہیں جن کو موت پر اعتبار نہیں, مرنے کے بعد حساب و کتاب کا عقیدہ کمزور ہو. جس کا عقیدہ ہو اللہ اتنی سخت پکڑ کرتا ہے. کبیرہ گناہوں میں سے یہ گناہ ہے جھوٹی قسم کی پکڑ. یہ اللہ کی سنت ہے. اللہ دنیا میں بھی اس کا عذاب کرتا ہے دردناک عذاب. نسلوں کی نسلیں برباد ہو جاتی ہے. جھوٹی قسم آسان نہیں ہے. آخرت میں اس کا عذاب علیحدہ ہے. آخرت پر ایمان رکھنے والا جھوٹی قسم دنیاوی مال دنیاوی پلاٹ جاگیر وراثت کے لیے جھوٹی قسم تھوڑی اٹھائے گا اپنی آخرت برباد کرے گا نہیں. لیکن عبداللہ بن یہ منافقین تھے آخرت پر ایمان ہی نہیں تھا جھوٹی قسم اٹھانا. یہ بھی پتہ چلا جھوٹی قسم اٹھانا منافقین کا کردار. اتخذوا ایمانہم جنۃ. اللہ نے فرمایا ان ظالموں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا دیا. قسموں کو ڈھال بنا دیا بہانہ بنا دیا کہ تاکہ ہمارا معاملہ رفع دفع ہو. نبی علیہ السلام نے بظاہر واضح بن ارقم کو آپ کی بات ثابت نہیں ہو سکی. مخلص صحابی انہیں بڑی تکلیف ہوئی خاموش ہو گئے مدینہ پہنچے گھر جا کر بیٹھے. اتنی تکلیف ہوئی ہمت نہیں ہو رہی تھی گھر سے باہر نکلتے جا کے نمازیں پڑھتے مسجد نبوی نمازیں پڑھتے. کہنے لگے میں منہ دکھانے کے قابل نہیں. چچا آتا ہے منہ دیکھ لینا آ کر وہ ڈانٹتا ہے میرے بھتیجے جب تمہارے پاس گواہ نہیں یا تم نے الفاظ صحیح سنے نہیں تھے. اس نے قسم اٹھا لی. کیا ضرورت تھی یہ بات کرنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. پھر میں کیا کروں کہ تب وہ جو دن گزرے ہیں زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ بڑے کٹھن اذیتناک دن. اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو ایسے نہیں چھوڑتا. جو سچے ہوتے ہیں جو اہل ایمان ہوتے ہیں عارضی طور پہ آزمائشیں آتی ہیں
لیکن بالآخر اللہ کا اصول ہے والعاقبۃ للمتقین، اہل تقویٰ کے لیے انجام کا ہمیشہ اللہ نے قربت رکھا ہے۔ یہی سورۃ المنافقین اللہ نے اس موقع پر ہوتا ہے، اللہ نے ساری غلطی کر دی، اللہ نے سارا معاملہ واضح کر دیا، ان ظالموں نے کیا کہا۔ سورہ منافقون پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، منافقین کے افعال اور ان کی جھوٹی قسمیں جن کو وہ ڈھال بناتے ہیں، انہوں نے کیا کہا؟ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، نہ ان پہ کچھ مال خرچ کرو، ان کو نہتا ہونے دو تاکہ یہ خود ہی اپنے قائد کو چھوڑ کے بھاگ جائیں، نہ ان کو کچھ کھانے پینے کے لیے دیا جائے، تنہا چھوڑ دو، اور پھر ان کو مدینے میں جانے پر ان کو ہم کیا ہے نکال کر باہر کر دیں گے۔ یہ دلیل، یہ سارے بات اللہ نے سورہ منافقین میں نازل کیے، جو نبی علیہ السلام نے اپنے صحابی زید بن ارقم پر پیغام بھیجا، جو روئے جا رہا تھا، مسلسل روئے جا رہا تھا، بلایا، کہا کہ زید، لوگوں نے آپ کو جملہ دیا، اللہ نے آپ کی تصدیق کر دی۔ سارا جو پہاڑ کے اوپر دبا ہوا تھا زید بن ارقم، وہ پہاڑ ان کے کولوں سے ہٹ گئے، ان کے کندھوں سے پہاڑ ہٹ گئے اور مطمئن ہو گئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میری عزت رکھی، اللہ نے مجھے سرخرو کی۔ پھر جب منافقین کے سامنے بات کی، نبی علیہ السلام حکمت اپنی ایسی تھی، اس کے باوجود ان کو پکڑ نہیں سکے، لیکن بات ذلیل ہو کر رہے کہ منافقین اپنے گھروں آگے۔ اس بدبخت کا جو بیٹا تھا وہ مخلص صحابی تھا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا۔ اس واقعے کے کچھ بقایا جا رہے ہیں، آئندہ جمعے میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے، آئندہ خطبے میں، اور مزید جو کچھ منافقین کا کردار تھا اور نبی علیہ السلام کو کس کس انداز میں انہوں نے تکلیفیں دی، انشاءاللہ ہم آئندہ خطبے میں بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا ایمان درست فرمائے، تمام صحابہ کرام اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ درس قرآن حدیث آج بعد نماز مغرب دار المولانا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اسی کار میں فضیلت الشیخ عابد محمد شعیب احمد صاحب خطاب فرمائیں گے۔ اسی طرح